الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس زمین پر قیامت تک رہنے والی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہمیں اس کا احساس ہو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ پروپورشنیٹ ہوگا انسان کے احساس کے۔ اس کی عظمت کی سب سے زیادہ خبر تو خود اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کو کما حق و پہچان سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ، میرا، آپ کا، ہم سب کا وہ ہوگا کہ جس قدر ہم قرآن مجید کی عظمت کو پہچانیں گے، اتنا ہی ہمارے دل میں قرآن مجید کی عظمت کا نقش بیٹھے گا، اتنی ہی قرآن مجید کے لیے ہمارے دل میں محبت ہوگی، اور اسی ریشو اور پروپورشن کے ساتھ ہم قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو خود اپنے کلام میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ سورہ یونس کی 2 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، جن میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے اور سینوں کے امراض کا علاج بلکہ شفا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی جو پہلی 2 باتیں فرمائی گئی ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، کہ یہ نصیحت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، اور شفاء لما فی الصدور بھی ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ موعظت، نصیحت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، اور جو بھی قرآن مجید کو کھلے دل سے پڑھے گا تو قرآن مجید اس کے دل میں اترے گا، گھر کرے گا، اس کو ایمان کی توفیق دے گا اور اسے سکون عطا کرے گا۔ دوسرا فرمایا شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے باعث شفا۔ اس سے مراد روحانی امراض ہوتی ہیں، انسان کے دل کی وہ امراض کہ جو اس نظر آنے والے دل سے متعلق نہیں، بلکہ اس دل سے متعلق ہوتے ہیں کہ جو اسی سینے کے اندر ہے، لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے میں اور آپ اپنے سینے میں محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اسے نہ ہاتھ لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس قلب کا ذکر آیا ہے، بالکل پہلے ہی پارے میں
ان الذین کفروا سواء علیکم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، برابر ہے اب ان کے لیے کہ آپ انہیں کچھ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ جب کوئی چیز سیل ہو جاتی ہے تو اندر کی اندر اور باہر کی باہر رہ جاتی ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، لہٰذا اب وعظ و نصیحت کی بات ان کے دل میں نہیں اتر سکتی۔ کیوں؟ ان کے دل بند ہیں، سیلڈ ہیں۔ تو دل جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور انسان کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنے والا اصل میں اس کا وہی دل ہوتا ہے۔ انسان کو ڈر بھی دل میں لگتا ہے، اور انسان کو نفرت بھی دل میں ہوتی ہے، اور انسان کو محبت بھی اسی دل میں ہوتی ہے، اور دوری بھی اسی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب اسی کے پرابلمز ہیں انسان میں، خوف، اسی طرح انسان کے اندر دنیا پرستی، دنیا کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی میں آتی ہے۔ لیکن وہ جو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوسری تمام خواہشات اور تمنائیں اور محبتیں دل سے نکال دی ہیں، اب تو میں نے اس دل کو تیری محبت کے لیے خالی کیا ہے، اب تو میرے دل میں آ جا۔ یعنی خاص ایک صوفیانہ انداز ہے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو دل کے امراض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سینے کے امراض کیا ہیں؟ بے یقینی، حسد۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ لیکن جب ہم قرآن مجید دل میں اترتا ہے، قرآن مجید کے مضامین جب انسان کے دل میں اترتے ہیں تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں آپ سے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں آتا کوئی واقعہ پیش مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ یہ چیز انسان کو وہ سکون بخشتی ہے کہ جس نے یہ تجربہ نہ کیا ہو اس کا تصور نہیں کر سکتا، کہ انسان کو ہر معاملے میں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے کیا ہے، کچھ ملا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اگر نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مجھے نہیں ملا، حادثتاً کچھ نہیں ہوا، تو پھر انسان حسد نہیں کر سکتا، انسان کے دل میں منافقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی بات فرمائی کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کا علاج، اس کی نئی باعث شفا۔ البتہ دوسری جو دو باتیں فرمائی ہیں ان کو خاص کیا اہل ایمان کے ساتھ، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ بات یہاں کئی دفعہ زیر بحث آئی ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ایمان اصل میں ایمان پہ رسالت کا نام ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی مانتا ہو، توحید کے ساتھ مانتا ہو، لیکن جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتا، اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ اب یہاں مومنوں کا ذکر ہے، ہدم و رحمت للمومنین۔ دیکھیے ایک اچھی بات جو ہے وہ کہیں سے بھی آ جائے وہ اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے اگر بیان کیا ہے کہ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کیے سے ہوتا ہے، آپ یہی بات کسی بزرگ کی زبانی بھی سن لیں اور آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ کو اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید باعث ہدایت نہیں بنتا جب تک اس کو مانا نہ جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے، آپ کا معجزہ قرآن مجید ہے، آپ کی رسالت کا ثبوت قرآن مجید ہے۔ تو جب کوئی شخص اس بات پر ایمان لائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر وہ اس کو اپنا گائیڈ بنائے گا قرآن مجید کو، یہ اس کے لیے ہدایت بنے گا۔ اور جب کوئی شخص قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اس پر بارش ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو اسی پر ان کو خوش ہو جانا چاہیے، ایمان والوں پر۔ اس لیے کہ جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھے گا، اسی کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے، اسی کے لیے رحمت اور ہدایت کے دروازے کھلیں گے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور جو کچھ بھی لوگ جمع کرتے ہیں اس سب سے بہتر یہی قرآن ہے، یہی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس مفہوم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی کو کچھ ملا ہے، ذرا الفاظ پر غور کیجیے گا کہ قرآن مجید جیسی نعمت عطا کی اور اسے خیال آیا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مالدار ہے مجھ سے بہتر ہے، وہ بڑا عہدہ رکھتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، اس کو دنیا میں عزت ملی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر قیامت تک کے لیے سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اور کسی بھی پہلو سے ہو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنا بتا دے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید یاد کروا دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید کی اس دولت میں سے جتنا بھی حصہ جس کسی کو بھی مل جائے تو اسے قرآن مجید کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ جمع کیا کرتے ہیں؟ مال و دولت، لگژری، عہدہ، پوزیشن، شہرت۔ تو قرآن مجید کی دولت سب سے اچھی ہے۔ قرآن مجید انسانوں کو عزت بھی بخشتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے انسان کو عزت نہیں ملتی، لیکن فرض کیجیے عزت نہ بھی ہو، لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، حافظ، قاری، لیکن انسان اپنے دل میں مطمئن رہے کہ اسے کیا پتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بھی بہتر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ باقی آج بھی اس گئے گزرے دور میں بہرحال قرآن مجید کی عزت ہے، اور جو بھی قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ آپ سب لوگ میری کیوں عزت کرتے ہیں؟ اسی کتاب کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ میری ذات میں کوئی حسن نہیں ہے، یہ ساری عزت جو آپ مجھے دیتے ہیں کس چیز کی دیتے ہیں؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے کہ میں آپ کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں، میں آپ کو قرآن مجید کا درس دیتا ہوں، تو وہ عزت میری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عزت ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔
سورۃ حشر کے آخر میں فرمایا، آخری رکوع میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو اے نبی آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا متصدعا، یعنی اللہ تعالیٰ کے روب سے دب جاتا ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب صحابہ کرام کے مائنڈ سیٹ میں، ان کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں بہت فرق ہے۔ اگر یہ بات میرے اور آپ کے سامنے کہی جاتی تو ہم اس فتنے کی تفصیل پوچھتے، کہاں ہوگا، کہاں سے واقع ہوگا، کیسا ہوگا، لوگوں پر کیا ہوگا، ہماری پراپرٹیز پر کیا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کی ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی، یہ علمی باتیں جو ہیں یہ ان کی دلچسپی کی نہیں تھی۔ لہذا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ایک فتنے کی خبر دے رہے ہیں تو اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کتاب کی جو مدح فرمائی ہے وہ شاید میں آپ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جتنا شعور، فہم اور ادراک ہوگا اس کی عظمت کا، اتنا ہی آپ کے دل پر اس کا اثر پڑے گا اور اسی کا ظہور آپ کے زبان سے بھی ہوگا، آپ کے جسم پر بھی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا فی نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں تم سے پہلوں کی اہم خبریں ہیں۔ نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، 30ویں پارے کی پہلی سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کس چیز کے بارے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، بڑی خبر کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبا بڑی خبر، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلوں کی اہم خبریں، قصہ آدم و ابلیس بار بار زیر بحث آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، یہ کون ہے؟ یہ ہم سے پہلے کے ہیں۔ وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد میں آنے والے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سب سے بڑا قیامت کا تذکرہ اس میں کثرت کے ساتھ ہے۔ حکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں۔ غور کر لیجئے، قرآن مجید میں ہمیں ہر معاملے میں ہدایت دی گئی ہے، اوامر ہیں یہ کرو، نواہی ہیں یہ نہ کرو۔ اللہ کے دین کا یہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کا یہ راستہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ پھر وراثت کے معاملات ہیں، قتل، قصاص اور دیت کے معاملات ہیں، پھر حدود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ مزید فرمایا آپ نے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے تو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے۔ جسے آپ نے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان اعتصمتم بھی،
ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ چیز کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ ذکر الحکیم، اور یہ حکمت بڑا ذکر ہے۔ ذکر کہتے ہیں نا یاد کو، نصیحت کو بھی ذکر کہتے ہیں، یاد کو بھی حکم کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں۔ تو یہ حکمت بھری نصیحت ہے، یعنی نصیحت بالعموم، بڑا آدمی جو بھی ہے وہ نصیحت کرتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے ذہنی سطح کے مطابق نصیحت کرتا ہے، جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کی نصیحت کرتا ہے۔ ایک کاروباری آدمی، دنیا دار آدمی، وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرے گا؟ مال کی حفاظت کرنا، کاروبار کو ایسے چلانا۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنے والا شخص وہ کیا نصیحت کرے گا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ ذکر الحکیم، یہ حکمت بڑی نصیحت ہے۔ وہ صراط المستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید ہے وہ سیدھا راستہ، وہ الصراط المستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ حبل اللہ المتین، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور بار بار کی تکرار سے اس میں کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ آپ ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، 4-6 دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ہاں یہ پڑھا تو ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، مجھے یقین ہے کہ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے ہزاروں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر راؤنڈ مکمل کر لیا ہوگا اپنی زندگی میں، لیکن اب بھی وہ بوریت محسوس نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا سپارہ، 1.5 سپارہ، 2 سپارے جو ہیں وہ آسانی سے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو لا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لا یشبع منہ العلماء، اہل علم قرآن مجید کو پڑھ کر کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کہ ہم نے پورا علم حاصل کر لیا ہے، اور نہیں چاہیے۔ یعنی جو پہلے سے ذہن میں ایشوز ہیں ان ایشوز میں اور زیادہ کلیئرٹی آئے گی، اور نئے نئے گوشے کھلیں گے غور و فکر کے، سوچ بچار کے علماء کے لیے۔ اور پھر فرمایا لا تنقضی عجائبہ، عجیب اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اسٹرینج کے معنوں میں، لیکن عربی میں یہ لفظ عجیب جو ہے، یہ جیسے چنیوٹ میں عجیب کہتے ہیں نا، یعنی چنوٹ کی زبان میں، چنوٹ کے ڈائلیکٹ میں بڑی عجیب شے ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑی عمدہ شے ہے، اس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عجائب قرآن مجید کے جو بیوٹیز ہیں، اس کے محاسن کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کو آپ عربی پڑھیں، اس کو سمجھنے کا آغاز کریں، اور پھر ذرا اس کے مضامین پر غور و فکر شروع کریں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ کیا ہے، لا تنقضی عجائبہ، اس کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں مضامین کا اتنا تنوع ہے، اتنی ویرائٹی ہے، اور کسی بھی معاملے کے اتنے گوشے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے۔ جو لوگ پچھلے کئی سالوں سے
رمضان المبارک میں اسی مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہر سال میں ہی بیان کرنے والا ہوتا ہوں، یہی قرآن ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ گواہی دیں گے کہ ہر مرتبہ قرآن مجید کی کوئی نئی ڈائمنشن ہے جو میرے سامنے ہوتی ہے اور اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور وہ لوگ جو پچھلے 20-25 سال سے سن رہے ہیں وہ اس کے گواہ ہیں کہ وہ ترجمہ قرآن جو آپ نے بیان کیا تھا سن 92-93 میں حمید پیلس کے اندر، اس کی اور آج کے ترجمہ قرآن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ بدل گیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی وہی ہیں، ان کا جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اتنے حقائق چھپے ہوئے ہیں، اتنے محاسن ہیں قرآن مجید کے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہر مرتبہ انسان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ قرآن بالکل نیا لگتا ہے۔ اس کی جو سب سے نمایاں مثال میں آپ کو دوں گا یاد دہانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ یوسف پر ایک خاص انشراح عطا کیا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شوق سے دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ یوسف سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس سورہ یوسف میں بھی پچھلے سال سے ایک نئی ڈائمنشن میں نے ایڈ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت اہتمام سے کیا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، باقی قرآن مجید قصوں کو توڑ توڑ کر بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پتہ نہیں کتنی صورتوں میں ہے، کہانی تو ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پتہ نہیں کتنے پاروں میں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ جو کیا وہ اس لیے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات ہو، آپ کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ نصیحت ہے اور اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور سورہ قصص میں اس کے آخر میں فرما دیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ کہ جس نے آپ پر قرآن مجید فرض کیا ہے وہ لازماً آپ کو واپس لائے گا منزل مراد تک، یعنی مکہ مکرمہ کو آپ فتح کریں گے۔ اور ثبوت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کہ دیکھو فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام ان کی پیدائش سے پہلے ہی بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش اس کے گھر میں کروائی۔ اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ واحد قصہ ہے قرآن مجید کا جو قصے کی طرح بیان ہوا ہے، ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ پر 10-11 رکوعوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اس کا بھی حاصل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ستیلے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کیا ان کے والد سے اور کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی ایکٹ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں رہنمائی تھی کہ دیکھو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر گزرتے ہیں، آپ پر جو سخت حالات آ رہے ہیں اور آپ کو قدم قدم پر مصائب کا سامنا ہے، گھبرائیے نہیں اس سے، ہم پر چھوڑیے، ہمارا کام ہم پر چھوڑیے، ہم آپ کو منزل مراد تک پہنچائیں گے۔ تو قرآن مجید کے عجائب نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کی بیوٹیز، اس کے محاسن کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیں تو آپ کو نئے نئے نکات سامنے آئیں گے، نئے نئے آسپیکٹ سامنے آئیں گے۔
اور اگر کوئی شخص واقعتاً قرآن مجید کو اپنا امام بنا لے تو قرآن مجید واقعتاً اس کی انگلی پکڑ کر اس کو آگے چلاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صحیح راستے کی رہنمائی جو وہ دیتا رہتا ہے، اور انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو وہ پکار اٹھے، انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ سورہ جن میں آئے ہیں الفاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو ٹھہر گئے، کان میں آواز پڑی قرآن مجید کی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھہر گئے، غور سے سنا انہوں نے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہو یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ واپس جب اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا ہے، وہی عجائب والا قرآن جو ہے، بیوٹیفل قرآن، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، پر ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال به صدق، جو شخص بھی قرآن مجید کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، جس نے قرآن کے مطابق کچھ کہا اس نے سچ کہا۔ من قال به صدق من عمل به اجر، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اس کو اجر ملے گا۔ من حکم به عدل، جس نے قرآن مجید کے مطابق عدل کیا، فیصلے کیے تو اس نے عدل کیا۔ دیکھیے ہمیشہ عدل کسی ریفرنس سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی جج آزاد فیصلے نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کے آئین کا حلف اٹھاتا ہے تب وہ فیصلے کرتا ہے کہ میں اس آئین کا پابند ہوں گا۔ فیصلہ، ججمنٹ، عدل ہمیشہ قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور قانون ہی دونوں بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، بشرطے کہ قانون جو ہے وہ بذات خود عدل پر مبنی ہے۔ ہماری دنیا میں، آج دنیا میں جو قانون بنانے والے ادارے ہیں وہ سب کے سب انسانوں پر مشتمل ہیں۔ پارلیمنٹ، خواہ وہ سینٹ ہو، خواہ وہ قومی اسمبلی ہو ہمارے ملک میں، بعض ممالک میں اس کے نام اور ہیں، ایک جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، ایک سینٹ ہے، پھر کہیں ہاؤس آف لارڈز ہے اور کہیں ہاؤس آف کامنز ہے، لیکن بہرحال ہاؤس آف لارڈز میں بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور ہاؤس آف کامنز میں بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب جتنے بھی انسانی معاملات ہیں ان میں فریق ہوتے ہیں، ان کا ان قوانین میں اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی پارلیمنٹ کے اندر جاگیردار ہوں گے تو وہ کبھی جاگیرداری کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائیں گے، اور اگر کسی پارلیمنٹ میں سرمایہ دار ہوں گے تو وہ سرمایہ داری کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں کریں گے۔ اور اگر قانون ہی عدل پر مبنی نہیں ہوگا تو اس کے تحت فیصلے کبھی بھی عدل پر نہیں ہو سکتے۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے اور آپ مجھے قانون بنانے کو کہیں گے تو میں تو اپنے حق میں قانون بناؤں گا۔ عدل ہمیشہ ہو سکتا ہے کسی ایسے قانون کی روح سے کہ جس کا دینے والا کوئی ایسی تھرڈ پارٹی ہو کہ جو دونوں کے ساتھ برابر کا تعلق رکھتا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا سانجھا رب ہے، غریبوں کا، امیروں کا، مزدوروں کا، سرمایہ داروں کا، مردوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، سب کا سانجھا رب ہے۔ لہذا صرف اسی کا دیا ہوا قانون جو ہے وہ عدل پر مبنی ہو سکتا ہے۔
لہذا آپ نے فرمایا کہ من حکم بہ عدلا، جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ دیا اس نے عدل کیا۔ من دعا الیہ، آخر میں فرمایا من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم یہودی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن مجید کی طرف بلایا لوگوں کو تو اس نے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دی۔ کوئی بھی پکارنے والا دائی آپ کو کسی راستے کی طرف بلاتا ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، تو جس نے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا، اس لیے کہ یہی الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اگر ہدیہ پڑھا جائے تو اور کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت سے نوازے گا۔ اور یہ ہدایت جو ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ علم ہدایت نہیں ہوتا لازماً، اس لیے کہ علم جو ہے یہ انسان کے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، آپ کی معلومات ساری کی ساری کہاں ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہیں۔ لیکن انسان نے کدھر جانا ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن جو ہے یہ اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے یا اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، یہ فیصلہ دل کے اندر ہے۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، وہ بڑے سے بڑا دنیا دار بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، جسے چاہے گا ہدایت سے محروم رکھے گا۔ ممکن ہے ایک شخص بہت بڑا علامہ تو ہو لیکن ہدایت سے محروم ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہ بخشی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں تک کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری جو آپ کا یوم وصال ہے، اس روز آپ نے جو آخری نماز ادا فرمائی تھی اس کی آخری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہی مانگی ہوگی۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور ہدایت کی جو سب سے بڑی سورس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے قرآن مجید، اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی روایت جسے ہم نااہلوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کی تھی، اس روایت کو پھر زندہ کیجیے، مت سوئیے فجر کے فوراً بعد، اف ایٹ آل کوئی ضرورت ہے تو تلاوت کر کے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اشراق پڑھ کے پھر تھوڑا سا لیٹ لیجیے۔ کوشش کیجیے کہ فجر کے بعد سونا چھوڑ دیجیے، اس سے بہت سے انسان کے کام سنور جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑا قیمتی وقت ہے جو ہم سو کر ضائع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی انہیں عربی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تو آپ کو کسی ادارے میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو بیسیوں اساتذہ جو ہیں ان کی عربی کی وہاں پر ویڈیوز مل جائیں گے۔ خود ہمارے ادارے کے زیر اہتمام 3 عربی کے کورسز جو ہیں وہ ریکارڈڈ موجود ہے، بلکہ 4، 2 میرے ہیں، ایک اردو میں، ایک انگریزی میں، ایک شفا اس کا عامر سہیل صاحب کا ہے، اور ایک شفا اللہ صاحب کا ایک علیحدہ کورس ہے نئے اسٹائل کا، وہ بھی الحمدللہ یہیں پر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جب کھولیں گے آپ نیٹ تو انشاءاللہ آپ کو بیسیوں اور ملیں گے، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، جو آپ کو آسان لگے، اس کو آپ اہتمام کے ساتھ اس سے آپ عربی سیکھیں۔ یہ اس کلام کا ہم پر حق ہے، ہم اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے ہمارے پاس۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا نا، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ تو قرآن مجید کی نشر و اشاعت یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ادارہ انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی اسی مقصد کے لیے بنے ہیں۔ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد انجمن خدام القرآن فیصل آباد کا سالانہ اجلاس ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں اور اس کی رونق بنیں۔